کر استعمال کیا جائے تو سمندر تو خشک ہو جائیں گے، علی کی فضیلت کے کتاب کے پڑھنے نہیں ختم ہوں گے۔ علی کا دور تھا اور علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ دیکھیے ایک سے ایک آتے تھے لوگ، ایکسٹرا آرڈنری۔ ایک صاحب آ کے ٹوپی کر دینے لگے، یا علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ خرافات دیکھ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ سن کلکتہ میں یہاں یا علی کہو یا حسین کہیے تو وہاں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے سامنے سے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو، صرف علی علی کیوں کر رہے ہو؟ بہت پرانے زمانے سے علی کے نام کے دشمن بہت پرانے لوگ ہیں جی، ان کی بھی تعلیم بہت پرانی ہے۔ ابھی آدم بنا کے کھڑے نہیں کیے گئے، ان کے جد آ گئے، دادا سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے سجدہ کرو تو نہیں کریں گے، وہی حال یہاں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اہل بیت کو مانو، انی ترکت فیکم الثقلین، اور یہ ایک دم اکڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی 2-4 سال پڑھے ہیں، ہم بھی امامہ باندھے ہیں، ہم بھی جبہ پہنے ہیں، ہم بھی خوشبو لگائے ہوئے ہیں۔ یہی تو مار پیٹ ہے ناظرین محترم، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہاں یہی تو سب سے بڑی دقت ہے۔ آپ علی سمجھاؤ، سامنے سے آپ کو سمجھانے لگیں گے لوگ۔ آپ اہل بیت کا ذکر کرو، سامنے سے کھڑے ہوئے کیا تم روز اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، جب دیکھو تب اہل بیت کی بات کرتے ہو۔ یہ بہت پرانا جھگڑا ہے، بہت پرانے لوگ ہیں۔ وہ دیکھیے علی مطلع نے کھڑے ہو کر کہا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے اور آپ کہتا ہے علی بتاؤ پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں علی پاخانے کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا دن میں کیا چل رہا ہے اس کے نالائق کے منافق کے؟ یہ اگر بتا دیں گے علی کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پاخانے کا، تو میں کہوں گا ہاؤ ڈو یو نو، آپ کو کیسے پتا؟ اور کہیں گے نہیں معلوم، تو میں کہوں گا جب نہیں معلوم تو یہ کیوں کہتے ہو، پوچھو پوچھو۔ یہ دونوں طرف سے لگا کے آیا تھا ایک دم دماغ، اور آگے کہتا یا علی پاخانے کا مزہ کیا ہے؟ علی مسکرائے، ارے جو نسلوں میں چھپا ہوا مومن ڈھونڈ دیتا ہے، وہ اس کی خباثت نہیں دیکھ لے گا۔ علی مسکرائے گا، سن جو سود خور کے گھر کے کھانے کا مزہ وہی پاخانے کا مزہ۔ اگلا جملہ آپ کو بڑا بابا کروائے گا، کیا ایسے جو گمان لیا ہوا تھا استغفر صاحب، کیا ایسے منہ پہ ڈالا، تقریر سنی نہیں دیکھیے، ایسے منہ پہ ڈالا اور ڈال کے دربار سے بھاگا۔ علی نے غلام قمبر سے کہا قمبر یہ کیوں بھاگا؟ کہ مولا کوفے کا سب سے بڑا سود خور تھا، کوفے کا سب سے بڑا سود خور تھا۔ تو پھر علی نے جواب ہی وہی دیے، سر سے لے کے پیر تک منافقت کو 2 ٹکڑے کیے۔ ایک بار کچھ منافقوں نے مل کے یہ ایک جوار لگایا، آج وہ سوال پوچھو جواب دیجیے۔ اور دیکھو 1-2 دماغ تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے دماغ میں آئے گا جتنے تھے منافق، سب گٹس جوڑ کر کے بیٹھ گئے، سب ایک ساتھ منہ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ کوئی سوال بناؤ کہ ابھی جواب نہ دے سکتا۔ اچھا وہ حدیث بھول گئے کہ اللہ نے جب علم کو پیدا کیا، علم کو خلق کیا، تو علم کے کیے 10 حصے، 9 علی کو تنہا دیے، ایک حصے کو دنیا میں بانٹا، اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا لگایا۔ اب میں یہاں پہ آگے ایک جملہ کہتا ہوں، انجم واسی صاحب سنیے، علی کی فضیلت کی کتاب اتنی موٹی ہے، اس کے پنے اور صفحے اور پیجز اتنے ہیں، آپ نے کتاب کبھی کھولا ہوگا پرانی کتاب اور ہاتھ خشک ہو آپ کا، تو کتاب کھولنے کے لیے آپ انگلی کو رکھتے ہیں زبان پہ، پھر زبان ہوتی ہے تر، پھر پکڑ کے پنہ پلٹتے ہیں۔ اب انگلی کو تر کرنے کے لیے جتنا آپ نے تری کا پانی کا استعمال کیا، بس یہی سوچ لیجئے علی کی کتاب فضیلت اتنی ضخیم ہے کہ اگر 7 سمندر کو تری بن کر استعمال کیا جائے تو سمندر تو خشک ہو جائیں گے، علی کی فضیلت کے کتاب کے پڑھنے نہیں ختم ہوں گے۔
اکیلے کام نہ بنے تو پھر گٹبندھن کر کے کام کرو. سارے آ گئے. علی سے وہ سوال پوچھیں گے کہ علی جواب نہیں دیا. اچھا انہوں نے ایک سوال بنا بھی لیا, ایک سوال بنا بھی لیا, اور علی جب آئے نماز کے بعد منبر پہ کہا سلونی قبل ان تفترونی, ہم سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو, پوچھو کیا پوچھنا. اللہ کی قسم اگر یہ یورپ اور جرمنی اور امریکہ والے علی جیسا صاحب علم پاتے تو آج وہ چاند پہ پلاٹنگ کرتے ہوتے, اور مریخ اور مشتری اور سہل کے اوپر ان کے کمندے ہوتی اور دنیا مسخر کر کے بیٹھ جاتے. یہ امت مسلمہ کی کمزرفی ہے کہ ایسا عالم پا کر کے, ایسا دانشور پا کر کے آج ہم وہیں کے وہیں زمین پر پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مسلم امت کے زبوں حالی کا حال اس لیے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز پڑھنے کے لیے تم مسجد میں فجر کے ٹائم ایسے آؤ جیسے جمعہ میں آتے ہو تو حکومت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے, لو حکومت کرو اس لیے کہ تم نماز اچھی پڑھتے ہو. میں کہوں گا میرے پیارے ذرا تاریخ کے سروکے سے دیکھ, جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد کی سرزمین پہ تمہیں نکال کے مارا تھا تو تم سب مسجد میں ہی تھے, تمہیں مسجد سے نکال کے مارا گیا تھا. اسی یہیں بیٹھے ہوئے تم ایک دوسرے سے مناظرے کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا فقط نماز پڑھنے سے حکومت نہیں ملے گی, ترقی نہیں ملے گی, بلندی نہیں ملے گی. اس کے لیے دو چیزوں کو اپنانا پڑے گا, ایک خدا کے قرآن کو, دوسرے مصطفیٰ کے خاندان کو. جب یہ دونوں ساتھ آئیں گے تب جا کے ترقی تمہیں ملے گی, عطا تمہیں ملے گی, بلندی تمہیں ملے گی. جانب اور ناسا کا سائنٹسٹ منہ چڑھاتا مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں بنگالی میں, چڑھانے کہتے ہیں. اچھا منہ چڑھاتا لوگوں کو, تانا دے کے جی تانا دے کے, اور کیا تانا دیتا پتا ہے؟ کیا ابھی اسلم مینائی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ سائنٹسٹ کہتا ناسا تھا, اب ایک جانب کہتا ہے. یہ دیکھیے علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں, تم گمان نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے کٹ گئے پٹ گئے, ٹکڑے ہو گئے, روح نکل گئی, دفن کر دیا, تیجا ہو گیا, 40واں ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارے کیسے زندہ ہے؟ دیکھیے لاش پڑی ہے, ہم پیر ٹھوکر مار رہے ہیں, ہم ان کو ادھر ادھر اٹھا رہے ہیں, ادھر کو نیزے مار رہے ہیں, ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ وہ تو شکر ہے خدا کا کہ کربلا سے کوفہ سے شام تک آقا حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا, اے دنیا کے ویگیانکوں اور سائنسدانوں, قرآن جھوٹا نہیں ہے, ایسے زندہ ہے شہید جیسے علی کا بیٹا نیزے کی نوک پہ زندہ ہے, جیسے فاطمہ زہرا کا بیٹا نیزے کی نوک پہ. اونچے پجامے والے وہ کہتے ہیں how it is possible کہ کوئی مرنے کے بعد زندہ رہے, جسم کٹ گیا پٹ گیا, قبروں میں چلے گئے, مر گئے, کوئی جدا ہونے کے بعد زندہ نہیں ہوتا. میں اس کی گردن پکڑ کے بخاری میں ڈال دوں. جی حوالے بھی بہت یاد ہیں مجھے, یہ اپنوں کی محفل ہے اس لیے تقریر جو ہے تھوڑے بہت حوالے دے کے کرتا ہوں, ورنہ غیروں کے نلخے میں میں نے حوالے کی وہ ہڈی گلے میں اٹکائی ہے کہ آج تک نکلی نہیں, ورنہ نکل سکتی ہے. اس لیے کہ علم تم مدرسوں میں پڑھتے تھے, ہم نے مدرسوں میں پڑھنے کے بعد خانقاہوں میں بیٹھ کر جوتیاں سیدھی کی ہیں, تب جا کے اہل خانقاہ کی نظر نے اس قابل بنایا ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حسین کا ذکر کرنے کے قابل بنایا. پہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک بکری بھون کر کے اس کی ران لائی گئی, اس میں یہودن نے زہر ملایا تھا. رسول اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا توڑا, اپنے دہنے اقدس میں رکھنے والے تھے کہ گوشت نے پکار کے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے, مجھ میں زہر ہے. حدیث صحیح ہے. میں کہتا ہوں اہل حدیث, اے مکتبہ فکر دیوبند کے ماننے والوں, بخاری تو مانتے ہو نا, یہودن کی ذبح ہوئی بکری کا گوشت بھن جانے کے بعد بھی بول سکتا ہے, علی کا بیٹا کیوں نہیں بول سکتا, حسین کیوں نہیں بول سکتے, زہرا کا لال نے
اونٹ پہ کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو قیامت تک علی کے بیٹے نے جواب دے دیا، اب کسی مزید دوسرے جواب کی ضرورت نہیں۔ وہ سوال سنیے آپ، جواب نہ سنیے، جو منافقوں نے مل کے بنایا۔ علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ منافق کھڑے ہو گیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، خود نہیں آئے گا تم بھیجے گا، للو کو بھیجے گا، منجو کو بھیجے گا، بھٹن کو بھیجے گا، کلو کو بھیجے گا، وہ آ کے پوچھیں گے۔ اچھا ایک دم ٹھیک کوالٹی کا، ایسا نہیں کہ سن کے چلا جائے بحث کرے گا، آتا جاتا کچھ نہیں، الف کا بھاگا نہیں معلوم، مگر تم سے بات ضرور کرو حافظ صاحب۔ اب وہ کھڑا ہو گیا کہ علی ایک سوال، علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا؟ اللہ نے کوئی سوال ایسے پیدا ہی نہیں کیا جس کا جواب علی کو نہ بتایا ہو، کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے جس کا جواب علی کو نہ پتا ہو۔ اور تم علی کی بات کرتے ہو، علی کا بیٹا اگر دیوے میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ آج تراویح حافظ صاحب نہیں ہے، وارث پاک تراویح کون پڑھائے گا؟ تو وارث پاک مسکرا کے کہے ضامن علی پڑھائیں گے۔ ضامن علی گھبرائے، ہم بھینس چلانے والے، ہمیں کیا پتا کبھی مدرسہ نہ گئے، ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا تو ضامن علی نے الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک پڑھ کے بتایا۔ جس کے بیٹے کی زبان کا یہ عالم ہے، اس کے دادا علی کے علم کا کیا؟ سوال کا جواب ختم، اب میں حسین پاک پہ آ جاؤں۔ سوال کیا تھا؟ یا علی، میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ میں کہوں گا خاموش ہے، سوال بتا، تو کس گاؤں سے، کس نسب سے، کس شجرے سے آیا؟ علی کو سب پتا ہے، جملہ میرا ضائع ہو گیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یا علی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ میں کہوں گا چپ، تو سوال بتا۔ علی کو یہ پتا ہے کہ تو کس گاؤں سے، کس شجرے سے، کس نسب سے، کس باپ سے آیا ہے۔ علی کو نہ بتا تو کہاں سے آیا ہے، کہ علی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ پھر کہ ہمارے گاؤں میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، تجربہ۔ کیا؟ کہ ایک بکری ایک کتے کے ملاپ سے ایک جانور کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے سامعین گھبرا تو نہیں گئے؟ How it is possible؟ ایک بکری ایک کتے کے ملاپ سے ہو، کیوں نہ ہو؟ جرسی گائے، کیا کہ پڑھیے جرسی گائے کی حقیقت، گائے اور خنزیر کے مادے کو ملا کے نسل بنائی گئی ہے تاکہ دودھ زیادہ دے۔ فتویٰ اسلم مینائی صاحب سے لے لیجئے گا، یہ بتائیں گے جائز ہے پینا کہ نہیں جائز۔ ہاں، اس پہ بات کرنے کی میرے پاس وقت نہیں ہے، یا بات بھی پوچھے گا تو میں بتا دوں گا، مگر جائز ہے، علماء نے کہا ہے۔ آپ کو اچھا اس زمانے کی بات کیجیے، آپ بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے کی، مثال دیتے ہیں ابھی کی، میں کہوں گا پھر لیجیے تیر لیے، اور پرانی مثال دو، نمرود، اس سے پرانا چاہیے، نمرود سے پرانا ہی مثال ہوگا۔ نمرود کے زمانے میں پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، تو ایسے جانور کی ضرورت تھی جو پہاڑ پہ بوجھ لے کے دھر دوڑتا چلا۔ گھوڑا اوپر دوڑ نہیں سکتا، خچر دوڑ نہیں سکتا، بوجھ تو لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس کے زمانے کے عقل مند دانشور سائنٹسٹ، علم الحیوانات کے جاننے ماننے والے مل کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے ایک نئی نسل پیدا کی، خچر، ٹٹو۔ یہ نمرود کے زمانے میں ہوا، اور اتنا سکسیس ہوا کہ اس پہ جتنا بول رکھ لیجیے اونچائی پہ چڑھتا جائے۔ اسی لیے جہاں چکنی مٹی روڈ ہوتے ہیں ڈامر کے، وہاں گھوڑے نہیں ٹٹو استعمال کیے جاتے، وہ سمجھ کے چلتے ہمیشہ۔ وہ گدھے سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے، گھوڑے سے تھوڑا نیچا ہوتا ہے، گردن اونچی ہوتی ہے، جسم گدھے جیسا ہوتا ہے، ٹٹو کہتے ہیں خچر، گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی نسل، وہ اس زمانے میں کے بادشاہ خاموس کے پاس آیا، اور اس نے رسول اللہ کو اس نسل کا ایک جانور تحفے میں بھیجا کہ نبی اس کے سواری کرے۔ کبھی موقع ملا تو رسول اللہ کے 14 اونٹ، رسول اللہ کے 22 گھوڑے، 40 خچر، 5 گدھوں کا ذکر کریں گے کہ ان کا شجرہ کیا تھا اور کس راستے سے ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا تھا، اس لیے کہ جس کی نالین
साहिब अजमत होती है, वो जिस पे सवार हो जाए उस सवारी का क्या आलम होगा। तो जिस पे वो सवार हो जाए वो जन्नत में चली जाए ऊँटनी, तो जिस हुसैन को कांधे पे सवार किया होगा उनकी अजमतों का क्या आलम। तो एक खच्चर उसके तोहफे में पेश किया इस्कंदरिया के बादशाह ने। सफेद रंग का खच्चर, गुलाबी आंखें, काले काले पैर, बड़ा खूबसूरत। रसूल ने एक बार सवारी की, फिर सवारी करना छोड़। साहबा ने कहा सरकार इस पर कब सवारी करेंगे? का जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे। फिर आया जंगे खंदक। जंगे खंदक में पहाड़ों के उस तरफ थी फौज जिस पे चढ़ के जाना था। रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया कि अली आज से ये सवारी आप। अली उस पे बैठे और जब दौड़ाया तो वो चूंकि इतना लंबे पैर खींचता था, पीछे के पीछे आगे के आगे, ऐसे लगता था कि पेट जमीन पे लगेगा। और जो मखलूक पेट जमीन पे रगड़ के चले उसे अरबी में कहते हैं दुलदुल। इसलिए अली का एक लक़ब है दुलदुल सवार। ये बात बता दी। अब जिसको तफसील से पढ़ना हो वो दीगर सीरत की किताबें पढ़े। मालूम ये हुआ कि दो अलग जीन्स को मिला के एक नई जीन्स को पैदा किया जाता है। उसने वही कहा या अली मेरे इलाके में एक बकरी एक कुत्ते के मिलाने से एक नई नस्ल पैदा हुई है। लोग इस उलझन में हैं वो बकरी है या कुत्ता है, यानी वो हलाल है या हराम। अली मुस्कुराए। अच्छा वो क्या सोच रहा था, जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं कहूंगा या अली जब नहीं मालूम तो दावा क्यों करते हो, क्यों कहते हो उनसे पूछो। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सुन अब जितने लोग हैं कान यहाँ रहे, तसव्वुर जहाँ ले जाऊँ वहाँ लेके जाइएगा, जब जाके सुभान अल्लाह बाहर आए, वरना सोचते रहेंगे आप तो सुभान अल्लाह बस रेडी हो जाइए। अली ने क्या कहा, उसके सामने पानी का प्याला रखा, अगर जबान से चाट के पिए तो कुत्ता है हराम, और अगर चूस के पिए तो बकरी है हलाल है। खामोश नहीं रहिएगा अली के नाम पे दोनों तरफ वाले जी, न लेफ्ट न राइट न कल में लश्कर कोई नहीं। उसने क्या कहा, या अली पानी का प्याला रखते हैं, कभी चाट के पीता है कभी चूस के, ठीक था ना। अली कभी चाट से पीता है कभी चूस के पीता, बताइए। अली ने कहा कोई मसला नहीं, जाके उसके सामने घास रख, अगर खा ले तो बकरी है हलाल, न खाए तो कुत्ता है हराम है। कहता है अली घास रखते हैं, कभी कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता, कभी छोड़ देता है। मौलाए कायनात अली बिन मुर्तज़ा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद का सुन, जब वो खा ले तो उसके पीछे पीछे चल, अगर खाने के बाद बैठकर जुगाली करे, पागुल करना जिसे कहते हैं, तो समझ ले कि बकरी है हलाल है, और जुगाली न करे तो कुत्ता है हराम है। अली कभी कभी पागुल करता है जुगाली, कभी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता। अली मुस्कुराए बस उसके पीछे पीछे चलता रहे। अगर बैठते समय आगे के पैर मोड़ के बैठे तो बकरी है, पीछे के पैरों में जोर दे के बैठे तो कुत्ता है। ने कहा यार कभी कभी आगे के पैर में बैठता है, कभी कभी पीछे। अली समझ गया ऐसे नहीं माने, वरना सुन घर जा और घर जाके उसको ज़बह कर, उसकी खाल निकाल, उसके पेट को चाक कर, अगर अंदर से अतरियां निकले तो कुत्ता है हराम, और अगर ओछड़ी निकले तो बकरी है हलाल है। का जैसे सुना तो खड़ा होकर कहता या अली कभी कभी, फिर ख्याल आया ज़बह करने की बात हो रही है, भागा मेरे से निकल के। कायनात में ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसका जवाब हाँ दंदान शिकन जवाब हैदर कर्रार
میں یہی تو کہہ رہا تھا نا، علم اس لیے زیادہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے زبان سے، لعاب سے علم مصطفیٰ حاصل کیا، وہ اور ہیں جنہوں نے نبی سے پڑھا، علی وہ ہے جس نے نبی سے پیا، پی کے حاصل کرنے والے اور ہیں، پڑھ کے حاصل کرنے والے اور۔ میں یہی فرق سمجھانے کے لیے اتنی دور چل کے آ گیا کہ جو پڑھ کے حاصل کرے وہ رضی اللہ ہے، جو لعاب پی کے حاصل کرے وہ علیہ السلام ہے، جو نبی کے قدموں میں بیٹھ کے فضیلت والا ہو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی کے کاندھے پہ بیٹھ کے فضیلت والا بنے وہ علیہ السلام ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں، علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد نبی کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے، وہ جو گھر میں ہے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ مدرسے کے طالب علم کو سلمہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے مہمان رسول، تو جو مہمان رسول بنے وہ سلمہ ہو جائے، جو نبی کے کاندھے پہ سوار ہو تو پکار کے کائنات کہے گی وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ اسے جب بھی کہو علیہ السلام کہو تاکہ پتہ چل جائے گھر والے اور ہیں، نبی کے در والے اور۔ عزیزان